کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ اب عبیداللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا، 3000 درہم یا دینار، کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کے مسلم بن عقیل کہاں چھپے۔ اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا، تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت سے مسجد میں عبادت میں رہتے، ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا، یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے۔ تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہا ہے، مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہیں، میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں، محب ہوں، میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے، وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں، لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے، اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے، آؤ میں تجھے ملاتا ہوں۔ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے رازدار لوگ تھے وہ آتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے، انہی میں یہ معقل غلام بھی گیا، جا کر 3000 درہم نظر میں رکھا اور اس کے بعد رو دھو کر کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت ہوں، مجھے آنے کی اجازت ہو۔ تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت ملی، دن بھر ان کے حجرے میں بیٹھا رہتا، کتنے لوگ کوفہ سے ان سے ملنے آ رہے ہیں، کون کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے سب سنتا، اور رات میں جا کر عبیداللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ دیتا، ساری جاسوسی کرتا تھا۔ اس زمانے کا وہ مشہور ٹپر جو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے، اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سب سے برا کام ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں یا مسلمانوں کی خبریں کفار و مشرکین کو پہنچاتے ہیں، ان کو منافقین میں شمار کیا گیا ہے، منافقین میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر ناراض تھے، اس قدر ناراض، صرف ایک صحابی کی بارے میں بیچ میں بات آئی، عرض کرتا ہوں توبہ کریں میرے عزیزوں، میں ممبئی کے ایک علاقہ جہاں گھنی آبادی ہے مسلمانوں کی، نام نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہر جگہ چیزیں پہنچتی ہیں، ایک گھنی آبادی کا علاقہ ہے، وہاں جانے کے بعد ایک حاجی صاحب ہے، ان سے ملاقات ہوئی تو لوگوں کے کاروبار پوچھ رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے اکثر مسلمانوں کا جو کاروبار ہے وہ ٹپ دینا ہے، پولیس کو ٹپ دینا ہے، اسی پر ان کی روزی روٹی چلتی ہے، اور کچھ جو ہے جھوٹے فرضی کاغذات پر فلیٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ٹوپی ڈالتے ہیں، یہی کاروبار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان باتوں میں ہماری قوم کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے یا ہوگا۔ 500 روپے 1000 روپے کے لیے کیا کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ میرے عزیزوں تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تمہاری خبریں دینے سے تم ان کے سامنے عزیز بن جاؤ گے، وہ ایسے کتے ہیں کہ ایک شکار کے بعد دوسرا شکار تم ہی ہوگے، تمہارا ہی نمبر ہو۔ اور میں جو بات عرض کر رہا تھا حدیث، وہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ، یہودیوں کے متعلق حضور نے رات میں میٹنگ کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا، یہودی چونکہ دھوکہ دیے تھے مدینے والوں کو، میٹنگ میں بات پاس ہو گئی کہ کیا کرنا ہے، لیکن حضور نے رات میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس بات کی خبر باہر نہیں پہنچائے گا، یہ رسول اللہ کا راز ہے۔ لیکن حضرت ابو لبابہ صحابی یہ باہر جا رہے تھے، یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا، پرانی دوستی تھی، بچپن کی دوستی تھی، کہا ابو لبابہ سنا ہے رسول اللہ نے کچھ میٹنگ کی ہے ہمارے بارے میں، کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا، ہرگز نہیں بتاؤں گا، اللہ کے رسول کا راز ہے۔ تو ان پر پریشر ڈالنے لگے، پرانی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے، بچپن کی دوستی ہے، کچھ تو بتاؤ، اچھا اشارہ تو بتاؤ۔ میرے عزیزو آج تو جان بوجھ کر کے پورا اپنا پروفیشنل اور اپنا کاروبار بنائے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو حضرت ابو لبابہ غلطی سے ان کے ہاتھوں لگ گئے، تو انہوں نے اشارے سے صرف یوں کہا تھا کہ تمہارا ہو جائے گا کام ہونے میں، اور یہودی راتوں رات پورا مدینہ خالی کر کے بھاگ گئے۔ دوسرے دن حضور کو خبر ہوئی،
हुजूर ने बुलाया, पूछा कि किसने खबर की हमारे रात की बात को। तो हजरत अबू लुबाबा कहते हैं खड़ा हो गया, क्योंकि पता है ना भी बताता तो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात की खबर है। हजरत अबू लुबाबा खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह ये जुर्म मेरा है, लेकिन मैंने जानबूझ करके आपका राज इफ्शा नहीं किया और ना ही मुसलमानों की कोई बात जानबूझकर यहूदियों को बताया। मैं तो रास्ते पे जा रहा था और अचानक उनके हत्थे चढ़ गया। उन्होंने मुझे बचपन की दोस्ती याद दिलाई और बहुत ज्यादा दबाव डाला। मैंने इशारा किया था बस। जानते हो इस बात पर मेरे आका ने क्या फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, सारे मदीने के सहाबा से कहा आज के बाद से अबू लुबाबा से कोई मुसलमान न सलाम करेगा न मुसाफा करेगा। हुजूर पाक ने फरमाया मुकम्मल तौर पर अबू लुबाबा का बाइकआउट करो, कोई सलाम भी नहीं करेगा, मुसाफा भी नहीं करेगा। हजरत अबू लुबाबा के मुतालिक इतना सख्त हुक्म हुजूर ने फरमाया। और आज भी मदीने तैयबा मस्जिद नबवी जाओगे, वहां सुतूनों में, मस्जिद के अंदर जो सुतून है ना, उन सुतूनों में एक सुतून हजरत अबू लुबाबा के नाम से है। अबू लुबाबा ने क्या किया, अपनी बीवी को बुलाया और कहा अब मैं जीने के काबिल नहीं हूं, मुझे इस कंबे से बांध देना जब तक मेरी तौबा कबूल ना हो। उनको रस्सी से उनकी बीवी बांध कर चली जाती। हद तो ये है वो मदीने वाले कैसे थे, सहाबा तो देखते थे उनको नमाजों के वक्त खोला जाता था, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, फिर रस्सी से बांध दिए जाते। खाने के वक्त हाथ खोलते, उनकी बीवी भी कुछ पूछो तो मुंह फेर लेती, कहती रसूलुल्लाह ने मना किया, तुमसे सलाम भी नहीं किया जा सकता, कलाम भी नहीं, जीने का हक है इसलिए खाना दिया जा रहा है। बीवी तक नहीं बात करती थी। हजरत अबू लुबाबा पर यह दिन एक दिन दो दिन का बाइकाट नहीं, तकरीबन 33 दिन तक चला। हुजूर नमाज पढ़ाते थे लेकिन उनसे मिलते नहीं थे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तौबा का ऐलान फरमाता है, हुजूर पर वही आती है जिनसे ये गलती हो गई, ए रसूल अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, माफ कर दिया। हुजूर अपने हाथों से रस्सी खोलते। ये बात बीच में आई है तो इसलिए मुझे अर्ज करना है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है मुसलमानों की जासूसी करना, इनकी खबरें ले जा करके बड़े ओहदेदारों को बताना, टिप देना, उसमें हमारी इज्जत बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तुम्हारा? चंद जराइम में पुलिस तुम्हें माफ कर देगी, इतना ही है, कुछ नहीं है। इज्जत हासिल करो अल्लाह की बारगाह में। होना तो ये चाहिए कि अपनी कौम और अपनी जमात के मुतालिक पहले तो हालात ऐसे होते थे कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि दूसरों को हमारी जमात क्या, हमारे मोहल्ले में आने से पहले इजाजत लेनी पड़ती थी, इत्तेहाद होता, यूनिटी होती। आज हर कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, इसकी जासूसी वो करे, उसकी जासूसी ये करे, जासूसी में पूरी जिंदगी गुजर जा रही। क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या कहोगे? और कुरान का 26वें पारे की यह आयत भी याद रखो। अल्लाह ने फरमाया इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, अल्लाह फरमाता वला तजस्ससू, लोगों की जासूसी मत करो। और जो जासूसी करता है मोमिन के लिए या गीबत करता है उसके लिए अल्लाह कुरान में फरमाता गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। मैं उन सब से कहूंगा जालिमों, मुर्दा खाने वालों, तौबा कर लो, अभी दिन बाकी हैं, अभी दिन बाकी हैं। तुमने जिन लोगों को जलील करने के लिए आज तख्त पर बैठे हुए लोगों की रजामंदी हासिल करने के लिए मुसलमानों की खबरें ले जाकर पहुंचाते हो, दिन बदलेंगे, वक्त बदलेगा, फिर तुम्हारी हालत ऐसी होगी, न तुम अपनी कौम के होगे न किसी और कौम के होगे, तुम्हें मुनाफिकीन में शुमार किया जाएगा। तौबा कर लो। इमाम मुस्लिम बिन अकील की खबरें पहुंचाने वाला वो माकल गुलाम, उसके साथ यही हुआ 3000 दिरहम दे करके नजराना और सारी रिपोर्टें लाकर उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास पहुंचाता था। उबैदुल्लाह बिन जियाद सारी बातें सुनता रहा और हानी बिन उरवा को एक दिन बुला लिया। कहा, हानी बिन उरवा से उसके पुराने ताल्लुकात थे, लेकिन हानी बिन उरवा जब से वो आया था मिलने नहीं गए थे। बुलाया, अचानक गवर्नर हाउस पे, कहा क्या बात है हानी बिन उरवा, हमसे मुलाकात नहीं कर रहे हो? कहा मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। कहा बीमार नहीं, तुम तो फितनों में मुब्तला हो, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फितना करने का घर को अड्डा बना रखा है, मुस्लिम बिन अकील को तुम सहारा दिए हुए हो,
روزانہ پلاننگ کرتے ہو اپنے گھر میں اور خلافت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر ابھار رہے ہو. حضرت ہانی بن عروہ نے کہا ایسا تو نہیں کر رہا میں. تو اس نے وہ غلام کو سامنے پیش کیا, کہا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ تو محب اہل بیت ہے. وہ معقل بن یسار جو غلام تھا, اس نے کہا میں کوئی محب اہل بیت نہیں, میں عبید اللہ بن زیاد کا سپاہی ہوں, میں ان کی طرف سے آیا کرتا تھا. ہانی بن عروہ دیکھ کر دنگ رہ گئے. مسلمان کو اگر کسی نے ڈنک مارا ہے تو دوسرا مسلمان ہی مارا ہے. اکثر یہی ہوا ہے تاریخ میں, جب تک اپنا کوئی گھر کا بھیدی نہیں ہوتا تب تک کوئی دشمن ہم پر غالب نہیں ہوتا. پوری تاریخ میں دیکھیں آپ یہی ہوتا رہا ہے. ہانی بن عروہ نے کہا تو اب یہ تیری جاسوسی تھی تو سن لے, حقیقت بات یہ ہے مسلم بن عقیل خود آئے ہیں میرے گھر اور وہ اہل بیت سے ہیں, میں ان کو منع نہیں کر سکتا اس لیے میں اپنے گھر میں رکھا ہوں. مسلم بن عقیل کی ابھی یہ بات چل رہی تھی, کوفہ میں یہ بات گردش کرنے لگ گئی کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے تھے. ایک قبیلہ تھا بنی مزعج, اس قبیلے کے ہانی بن عروہ سردار تھے. مشہور ہو گئی ہانی بن عروہ کا قتل ہو گیا, ان کو مارا گیا. تب سارے ان کے خاندان کے لوگ اور سب کے سب جمع ہو گئے. یہ تعداد بھی قریب 12,000 کی تھی. امام مسلم بن عقیل اس میں باہر نکل کر کے آگئے, کوفہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا, سب کو باہر جمع کر لیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہانی بن عروہ کے قتل کے بارے میں ہم ابن زیاد سے بدلہ نہ لیں گے. کوفہ والے نعرہ لگاتے ہوئے آ گئے. یہ وقت بھی ایسا تھا, امام مسلم بن عقیل چاہتے تو پورے گورنر ہاؤس کو تباہ کر دیتے, لیکن جب 12,000 لوگ آئے تھے تو ابن زیاد نے کیا کیا, ہانی بن عروہ کو اس نے قتل نہیں کیا تھا, گھر وہیں گورنر ہاؤس میں قید کر کے رکھا تھا. بوڑھے صاحب ہی تھے, ان کو پکڑ کر کے چھت پر لایا گیا اور یہ زور زبردستی ان سے کہا گیا اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں, اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ہانی بن عروہ تمہارا قتل ہو جائے گا, ٹکڑے ہو جائیں گے. ہانی بن عروہ چھت پر آئے اور اعلان کیا ہے لوگوں میں زندہ ہوں, مجھے نہیں مارا گیا ہے, لیکن بات یہ ہے فتنہ و فساد ہو رہا ہے, تم لوگ سب منتشر ہو جاؤ. تو ابن زیاد کی طرف سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہ اے بنی مزعج کے لوگوں, تم سے ابن زیاد کی کوئی دشمنی نہیں ہے, ہانی بن عروہ کا وہ دوست ہے, تم سب مسلم بن عقیل سے دور ہو جاؤ. ہانی بن عروہ کو کوفہ میں ایک عزت دار عہدہ دیا جائے گا اور ان کو یہاں پر عزت و تکریم سے نوازا جائے گا. قبیلے کے سارے لوگ نکل گئے. یہی وہ تاریخ ہے جب امام مسلم بن عقیل رات کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے تھے, عشاء کی 12,000 لوگ تھے. رات بھر یہ قضیہ چلتا رہا اور سارے قبیلے بنی مزعج کے اور کوفہ والے چھوڑ کر کے جاتے رہے. صبح کے وقت امام مسلم بن عقیل کے پیچھے فجر میں صرف 3 لوگ باقی تھے, 3 لوگ باقی رہ گئے. تاریخ میں ایسا باپ کبھی سنا ہے اپنے 12,000 لوگ ایک بیت چھوڑ کر کے جائیں اور 3 لوگ باقی رہ جائیں؟ یہ رسول اللہ کے خاندان والوں کا بہت عظیم امتحان تھا. امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہ سارے چھوڑ کر چلے گئے, لیکن ہوا کیا, سب کے جانے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل اب تیسرا گھر ڈھونڈنے والے تھے کہ کسی کے گھر تو رکوں جا کر. پہلے مختار بن عبید کے گھر میں تھے, دوسرے ہانی بن عروہ کے گھر میں. اب حضرت امام مسلم بن عقیل جہاں سے گزرتے تھے کوفہ والے اپنا گھر بند کر دیتے تھے, کوفہ والے گھر بند کر دیتے. ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا, یہ ابن زیاد ہمیں چھوڑے گا نہیں, ہمیں مار ڈالے گا. امام مسلم بن عقیل گھومتے رہے, پھرتے رہے, دن بھر کسی نے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا, کوئی دروازہ نہیں کھولا. بھوکے اور پیاسے کوفہ میں. یہ وہ کوفہ ہے جو 3 دن میں بدل گیا. عبید اللہ بن زیاد کے آتے ہی پورے لوگوں کی طبیعت چینج ہو گئی. ایک عورت تھی طوعا نام کی, وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی, امام مسلم بن عقیل کو دیکھتی ہے اور لے کر کے آ جاتی ہے, میرے گھر میں رک جائے, چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی, لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کو اس طرح میں راستوں پر گھومتا پھرتا نہیں دیکھ سکتی, آپ آئیں میرے گھر. امام مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر گئے. تو یہ عورت بڑی جانثار تھی,
اب ادھر ہوا یہ کہ ہانی بن عروہ کا قبیلہ تو چلا گیا. اب ہانی بن عروہ کو جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو عزت سے نوازا جائے گا، کچھ نہیں. ان کو دوسرے دن کھڑا کیا گورنر ہاؤس میں، کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو. ہانی بن عروہ نے کہا میں اپنا سارا گھر اور اپنی جان تیرے حوالے کر سکتا ہوں، مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں گا. اب ان کی دوستی بھی ختم ہو گئی. ہانی بن عروہ نے جب ایسی سختیاں کی تو عبید اللہ بن زیاد نے فوجیوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر لے جاؤ اور رسی سے باندھ کر کے راستوں پر کھینچو تاکہ کوفہ والے دیکھتے رہے. ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد کے ظالم فوجی رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں کھینچتے رہے. صحابی رسول ہیں، بوڑھے صحابی تھے، 80 سال کی عمر تھی. جب گلیوں میں کھینچا جاتا تھا وہ کھڑے ہو کر پوچھتے تھے، چیختے تھے، کوئی ہے، کوئی مجھے لاٹھی تو دے دے، کوئی رسی تو دے دے، میں کسی سے حفاظت کر لوں. ان کا خود کا قبیلہ بھی قریب آنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ گھماتے پھراتے ان کو گورنر ہاؤس پر لایا گیا. جب انہوں نے سخت جملے کہے، اے عبید اللہ بن زیاد سن لے، میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ابن کذاب ہے، اور جس کی خلافت کا تو دعویٰ کرتا ہے یزید، وہ سب سے بڑا دجال ہے، کذاب ہے. اس بات پر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹک کر کے قتل کر دیا گیا. صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا. میرے عزیزوں، یہاں سے کوفہ میں جو اہل بیت اطہار کے جانثاروں کی شہادت شروع ہوئی، اس میں پہلے ہانی بن عروہ تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم بن اوسجہ اسدی جو محب اہل بیت تھے ان کا قتل ہوا. پھر آپ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ جہاں کئی مسلم بن عقیل ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ. یہ حالات ہوتے رہے، اور توعا نام کی عورت کے گھر مسلم بن عقیل تھے. اتفاق ایسا کہ اس توعا نامی عورت کا جو بیٹا تھا محمد بن اشعث، وہ ابن زیاد کے درباری تھا، فوجی تھا. اور اس کو خبر ملی تو ابن زیاد سے آ کر کے کہا میری ماں نے پناہ دے رکھی ہے مسلم بن عقیل کو، لیکن میری ماں بہت ڈھیٹ ہے، مانے گی نہیں، وہ مجھ سے بھی لڑ جائے گی، مسلم بن عقیل کو حوالے نہیں کرے گی. تو کیا کیا جائے؟ ابن زیاد نے پوچھا تو اس نے کہا بیٹے نے میرے ساتھ 10 فوجیوں کو بھیجو، کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے لاؤں گا. تو 10 فوجیوں کو یا 12 فوجیوں کو لے کر یہ محمد بن اشعث آیا اور اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں تو ایک مجرم کو پناہ دی ہے، ماں تو نے ایک غدار کو اور دھوکے باز کو اور خلافت کے باغی کو پناہ دیا ہے، تجھے پتہ نہیں انجام کیا ہے؟ تو باہر نکلی اور کہا مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اس دن پر مجھے افسوس ہے، اور تو کہتا ہے میں نے باغی کو پناہ دی ہے. نہیں، در حقیقت میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے، میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے. مسلم بن عقیل تیرے حوالے نہیں ہوں گے. اپنے بیٹے سے وہ لڑ گئی. اب یہ 12 لوگ امام مسلم بن عقیل کو پکڑنے آئے تو پہلی مرتبہ امام مسلم بن عقیل کو تلوار نکالنی پڑی. کوفہ میں پہلی مرتبہ جب تلوار نکالی تو یہی 10-12 سے آپ کا مقابلہ ہوا. اور یہ 10-12 کیا، یہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا شیر ہے. مسلم بن عقیل کی تلوار چمکتی تھی اور سامنے وہ بھاگے پھرتے تھے کتوں کی طرح، کوئی پکڑنے کو آتا نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک شخص قریب آیا اور امام مسلم بن عقیل پر حملہ کرنے لگا. آپ کا اس کی تلوار منہ پر گری جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل، سخت شدت کی دھوپ ہے اس دن، توعا نامی خاتون سے کہتے ہیں اے محب اہل بیت، جانثاران اہل بیت کی خاتون، مجھے تھوڑا پانی دے دو، میں پانی پیوں گا اور ان کا کام تمام کروں. خاتون پانی لائی، ایک کھٹورے میں پانی لائی. امام مسلم بن عقیل پانی کے لیے جیسی کھٹوری آگے کرتے ہیں، خون پورا اس پانی میں گرتا. آپ نے پانی پھینک دیا کہ خون کا قطرہ پانی میں مل جائے تو حرام ہے، پانی نہیں پیا جا سکتا، خون پینا حرام ہے. دوسری کھٹوری لائی گئی. آپ جب لبہوں کے قریب لگاتے اس میں بھی خون ٹپکتا تھا. آپ نے وہ پانی بھی چھوڑ دیا، کہا صاف پانی پینا مسلمان کے لیے حلال ہے، خون جس پانی میں مل جائے وہ حرام ہے، میں حرام پانی اخیر وقت نہیں پی سکتا.
तीसरी मर्तबा लाया गया, तीसरी मर्तबा भी वो कटोरी खून से लाल हो गई। आपने रख दिया और कहा शायद अब मेरी जिंदगी में दुनिया का पानी नहीं है। इमाम मुस्लिम बिन अकील लड़ने के लिए फिर बाहर आए तो इन जालिमों ने क्या कहा, मोहम्मद बिन अशास वगैरह ने कहा, मुस्लिम हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, अमान देते हैं। एक शख्स उसमें से कहा मैं अमान देता हूं, बस बात इतनी है कि तुम चलो उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने, तुम्हारे आमने सामने गुफ्तगू हो जाए, हम इतना ही कहते हैं। जैसे आज भी आते हैं ना पुलिस वाले, सिर्फ बात करना है, बात करने के लिए जाना है। इमाम मुस्लिम बिन अकील से कहा सिर्फ बात करने के लिए चलो। और उस वक्त अरबों में अमान देने का मतलब यह होता है कि फिर जंग नहीं होती, और उसके लिए जिसने अमान दिया वो तलवार उठा लेता। अरब में यह दस्तूर था। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार छोड़ दी, कहा चलो ठीक है, तुमने अमान दे दी, मैं चलता हूं इब्ने जियाद के पास, गुफ्तगू करूंगा। जब जाने लगे और उस वक्त जैसे ही उनकी बग्गी में बिठाया गया, घोड़े पर बिठाया गया, तो जालिमों ने पीछे से उनके हाथ बांधना शुरू कर दिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ बांधे। आपने पूछा जब तुमने अमान दे दिया और सिर्फ बात ही करना है तो फिर ये हाथ बांधना क्यों शुरू किया, ये पहली गद्दारी है तुम्हारी। कहा नहीं नहीं, इब्ने जियाद के पास चलो। जब वहां पहुंचे तो आपको उस अंदाज से नहीं ले जाया गया जैसे बुलाया गया था, खींच करके बेइज्जती के साथ लाया गया, उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने लाया गया। अब ये जो मुकालमा हुआ है, जो गुफ्तगू हुई है, इब्ने जियाद ने अब गुफ्तगू शुरू की और कहा ऐ मुस्लिम बिन अकील, क्या तुम ये फितना परवरी कर रहे हो? यहां के लोग अमन व अमान में थे, यहां के लोग हस्ब आदत बहुत अच्छे मिजाज के थे, और तुमने आकर फितना डाल दिया और हकीकी खलीफा के खिलाफ बगावत किया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा ना हम फितना करने के लिए आए और ना यहाँ के लोग अमन व अमान में थे। हमको ये खबर दी गई कि यहाँ तेरे बाप की हुकूमत जुल्म के साथ कायम की गई है और इनके साथ कुफा वालों के साथ जुल्म होता था। हम इनको जमाने रसूल की खिलाफत या जमाने रसूल की हालत पर लाने के लिए अपना शहर छोड़कर आए हैं। तो इब्ने जियाद ने कहा ऐ मुस्लिम बिन अकील, तुमको इतनी फिक्र हो गई, तुम तो मदीने में शराब पीने वाले लोग। मुस्लिम बिन अकील ने मुस्कुराकर कहा पूरा जमाना गवाह है, रसूलुल्लाह का घराना शराब, शराब तो दूर की बात, मेरी खटोरी में खून का कतरा गिरा था, मैंने वो फेंक दिया है। शराब की बात करता है, शराब तो तुझ जैसा आदमी पीता है और तेरा अमीर पीता है यजीद, जो मुसलमानों की खून पर अपनी कुर्सी बिछाया हुआ है। ये बातें सख्त हो गई इमाम मुस्लिम बिन अकील की और इब्ने जियाद की। इब्ने जियाद ने कहा कि मुस्लिम, अभी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम यजीद की इमारत और उसकी खिलाफत को तस्लीम कर लो, तो हमारे दरमियान बात बन जाएगी। इब्ने जियाद ने जैसे ही कहा, मुस्लिम बिन अकील ने कहा तू हमसे उस बात का वादा लेना चाह रहा है जो कयामत तक होने वाला नहीं है, जो कयामत तक होने वाला नहीं है, और हमारी जिंदगियां क्या, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिस बात पर तू अहद लेना चाहता है वो मुमकिन नहीं है। इब्ने जियाद ने तलवार निकाली और कहा अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर मेरी तलवार से तुम्हारा मुकाबला मुमकिन है। मुस्लिम बिन अकील ने कहा मैं नहीं कहता था कि तुझ जैसा खून पीने वाला ही शराबी है और तेरे लिए ही ये सजावार है कि तू ही मुसलमान के खून से अपने आप को आलूदा कर सकता है। ये गुफ्तगू होती रही कुफा के गवर्नर हाउस में। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को पीछे हाथ बांधकर ऊपर छत पर ले जाने का हुक्म दिया। जल्लाद को बुलाया और जल्लाद को बुलाने के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील की हड्डियां तोड़ी गई, आपकी हड्डियां तोड़ी गई, और उसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करके गवर्नर हाउस के ऊपर से फेंका गया। आपका सर मुबारक अलग और जिस्म मुबारक अलग फेंका गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खानदान नबुव्वत के पहले शहीद हैं, पहले शहीद कूफा में जिन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन जानते हो गवर्नर हाउस में मुस्लिम बिन अकील की ये हालत थी कि जब आपके हाथ बांध करके आपको ऊपर ले जाया जा रहा था तो कई लोग वहां मौजूद थे। उनकी तरफ देख देख करके इमाम मुस्लिम बिन अकील कह रहे थे ऐ लोगों, दुनिया का ये दस्तूर है, कैसर और किसरा जैसे जालिम बादशाह भी जब किसी को फांसी देते
تو پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے. یہ کیسی حکومت تمہاری آ گئی؟ کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اگر کوئی چیز چاہتے ہو تو بتاؤ. امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے. بس اتنی خواہش ہے میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے. میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں, اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا, اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا, اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں, اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئیں. کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا. جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر, اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا. امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی اور جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی میرے عزیزوں, ہانی بن عروہ جو ان کے جانثار تھے, ان کے محب تھے, ان کا قتل ہوا. مسلم بن اوسجہ کا قتل ہوا. اب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا. اتنا ہی نہیں کہ گورنر ہاؤس سے ان کی لاش پھینکی گئی تھی, ہڈیاں توڑی گئی تھی. اتنا ہی نہیں, مجھے بتانے میں درد محسوس ہوتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلم بن عقیل کی لاش کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا گیا. کوفہ والے دیکھتے رہو, جو بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا, جو ہمارے امیر کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم یہی برتاؤ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں اے مسلمانوں اس واقعے کو بار بار یاد کرنا. موب لنچنگ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے, کوفہ والوں نے بہت پہلے شروع کر رکھا تھا. آج کے یہ کتے بھیڑیے جب کسی مسلمان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مار مار کر کے گوشت کے نام پر, گائے کے گوشت کے نام پر, پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر, کیا ہمارے ملک میں یہ حالات نہیں ہوتے؟ پہلو خان, جنید خان, پتہ نہیں کتنے ایسے نوجوانوں کو بے گناہ مار دیا گیا موب لنچنگ کے ذریعے, اور کبھی کسی کو گرفتار کر کے زبردستی ان کو مار کر کے یہ کہا جائے بولو ہمارے بھگوان کا نام. یہ سب جو حالات ہوئے, اور پھر یہ کتے ظالم کرتے کیا ہیں, ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کریں اور مسلمان بھی شیئر کرتے فارورڈ کرتے رہتے ہیں, اور یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں دہشت پیدا کی جائے. ارے ان کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں, پھر ہوگا کیا؟ ٹوپی چھپا کر گھومو, داڑھی چھلا کر گھومو. نہیں, ہم تو سیکولر لوگ ہیں, ہم تو سیکولر لوگ ہیں, کہیں سے ہمیں مسلمان دکھنا نہیں ہے. نام بھی ایسا رکھو کہ کوئی پہچان نہ سکے. یہ تمہاری حالتیں اسی دہشت کی وجہ سے آنے لگ گئی. میرے عزیزوں یہ نئی باتیں نہیں ہمارے ملک کے لیے یا ہماری تاریخ میں. ہمارے کسی بچے کو گرفتار کر کے موب لنچنگ کرنا, کتے اور بھیڑیے اس پر حملہ آور ہو جائیں, ایک نہتے کو مار کر لٹکا دینا, یہ آج کی بات نہیں. تمہیں پتا ہے, میں رک کر کے تھوڑی سی اور تاریخ بتا دوں. عبداللہ بن زبیر, تاریخ اگر آگے بیان ہوتی تو انشاءاللہ ان کا بھی دور آتا یزید کے بعد. عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں تھے, یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے. ان کی ماں اسما بنت ابو بکر اور باپ زبیر بن عوام, رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے. ان کے بیٹے, ماں صدیق اکبر کی بیٹی اور باپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے. یہ عبداللہ بن زبیر, ان کے ساتھ جو ہوا تھا پتہ ہے, یزید کے دور کا ہی ایک گورنر حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں 40 دن تک لڑا تھا, جس کی لڑائی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا اور حجر اسود کو نقصان پہنچا تھا. اور وہ جنتی دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے وقت جنت سے لایا گیا تھا, وہ دمبے کا جو اس کے سینگ تھے, جو نشانیاں تھی وہ جل گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. اتنے بڑے واقعات پیش آئے عبداللہ بن زبیر کے زمانے. اور ہوا کیا تھا پتہ ہے,
وہ تھک ہار کر کے گھر کے اندر آئے. اسما بنت ابو بکر اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی. تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر ہے حضرت اسما کی, یا 80 سال کی عمر ہے. بیٹا جب تھک کر آیا تو اسما بنت ابو بکر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں, بیٹا شیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوپڑی کے سائے میں بیٹھے. تو بوڑھی ماں کی فکر نہ کر, دین اسلام کی فکر کر.